بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے برادر ملک مراکش کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ قطر مراکش مشترکہ سپریم کمیٹی کا 8واں اجلاس کل منعقد ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ آج پورے ملک میں نیشنل سپورٹس ڈے منایا جا رہا ہے، جس کا سلوگن کھیل ہی زندگی ہے رکھا گیا ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1908 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,33,780 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے برادر ملک مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں وزیر اعظم عزیز اخنوش نے مراکش کے بادشاہ محمد ششم کی جانب سے صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام دیا، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے مراکش کے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے بھی شاہ محمد ششم کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور مراکش کے عوام کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور امیری دیوان کے چیف شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے بھی شرکت کی۔ مراکش کی جانب سے وزیر اعظم کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران اور دوحہ میں مراکش کے سفیر محمد ستری ملاقات میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش نے کل دیوان امیری میں ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات اور تمام شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں اور وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں کابینہ کے متعدد وزراء اور مراکش کے وفد کے ممبران شریک ہوئے۔ مراکش کے وزیر اعظم کی دیوان امیری میں آمد کے موقع پر ایک استقبالیہ تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ کل قطر مراکش مشترکہ سپریم کمیٹی کا 8واں اجلاس منعقد ہوا، جس کی مشترکہ صدارت وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش نے کی۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے مراکش کے وزیر اعظم اور ان کے وفد کے ممبران کو خوش آمدید کہا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر معیشت، سرمایہ کاری، ثقافت، کھیل اور سیاحت کے شعبوں کو فروغ دینے کے وسائل اور ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس کا بھی جائزہ لیا گیا اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور زیر بحث آئے۔ دونوں حکومتوں کے مابین متعدد سمجھوتوں اور مفاہمت کی یادداشتوں MOUs پر دستخط کیے گئے۔ دونوں وزراء اعظم نے دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی۔ آج پورے ملک میں نیشنل سپورٹس ڈے منایا جا رہا ہے۔ نیشنل سپورٹس ڈے ہر سال فروری کے مہینے کے دوسرے منگل کے روز منایا جاتا ہے۔ اس روز ملک کے اندر مختلف کھیلوں اور سپورٹس ایونٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگوں کی کھیلوں اور ایکسرسائز کو زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جس کا مقصد پوری سوسائٹی کے لوگوں کو چاق و چوبند بنانا اور صحت مند زندگی گزارنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ نیشنل سپورٹس ڈے کمیٹی کے اعلان کے مطابق سپورٹس ڈے کا سلوگن کھیل ہی زندگی ہے رکھا گیا ہے۔
کل مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش اور ان کے وفد کے ممبران نے قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے تعمیر کیے گئے اسٹیڈیم میں سے ایک البیت اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ انہیں اس اسٹیڈیم کی نمایاں ترین فیسلٹیز اور سروسز، وی آئی پی ہالز، شائقین کے بیٹھنے کی جگہوں اور اسپیشل ہاسپٹیلٹی سویٹس کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عزیز اخنوش نے ان غیر معمولی سہولتوں، خاص طور پر کھیلوں اور ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے بھرپور تیاریوں کی تعریف کی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ قطر ورلڈ کپ کا ایک مثالی ویژن پیش کرے گا۔ مراکش کے وزیر اعظم کے ساتھ قطر کے نوجوانوں کی سرگرمی اور کھیلوں کے وزیر صلاح بن غانم العلی، سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر یاسر الجمال اور سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے ٹیکنیکل معاملات کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل غانم الکواری بھی موجود تھے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی ریاستوں کی داخلہ وزارتوں کے انڈر سیکرٹریز کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری اور لخفیہ فورس کے کمانڈر میجر جنرل عبدالعزیز بن فیصل التانی نے کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران خطے کے اندر سیکیورٹی کے معاملات زیر بحث آئے، جو مشترکہ سیکیورٹی تعاون کے عمل کو مضبوط بنانے میں معاون ہیں۔ نائجیریا میں منشیات کے استعمال کے خلاف قائم کیے گئے نیشنل اتحاد نے قطر کو انسداد منشیات اور جرائم کی روک تھام سے متعلق پروگراموں کو سپورٹ کرنے کے لیے میڈل آف آنر یعنی اعزازی تمغے سے نوازا ہے۔ یہ ان انیشیٹوز میں سے ایک ہے جن کا تعلق دوحہ ڈیکلریشن سے ہے، جو 13ویں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر جاری کیا گیا اور جس کا تعلق جرائم کی روک تھام اور انسداد منشیات سے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 754 نئے کیسز جبکہ مسافروں میں 169 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 1908 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,33,780 ہو گئی ہے۔ ادھر کووڈ-19 قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 5,09,84,713 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین کی 26,247 ڈوزز دی گئیں، جبکہ لوگوں کو اب تک 9,55,867 بوسٹر ڈوزز دی گئی ہیں، اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 87.1% لوگ 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ دریاسنا متعلقہ اتھارٹیز نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کی گئی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے پر 416 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 368 لوگوں کو پبلک پلیسز پر ماسک نہ پہننے پر، 44 اشخاص کو سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی فاصلے کی پابندی نہ کرنے پر، اور 4 افراد کو اپنے سیل فونز میں اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے پر حراست میں لیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ کارروائی کابینہ کے فیصلے، متعدی بیماریوں سے متعلق سن 1990 کے قانون نمبر 17 اور ملک میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ العمل احتیاطی اقدامات کے تحت کی گئی ہیں۔ متعلقہ اتھارٹیز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے مقبوضہ عرب علاقے میں اسرائیل کی مجرمانہ کارروائیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان میں نہتے عام شہریوں پر مسلح یہودی آبادکاروں کے حملے، فلسطینیوں کی املاک پر قبضہ، خاص طور پر مشرقی بیت المقدس میں یہودیوں کی آبادکاری کی کارروائیاں شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک پریس بیان میں اسرائیلی حکومت کو اس کے جرائم کے تسلسل کے نتائج کے لیے مکمل طور پر اور براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ وزارت خارجہ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تحفظ فراہم کرنے میں اپنا رول ادا کرے۔ واشنگٹن سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب یقین ہو گیا ہے کہ یوکرین پر روسی حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور یوں یوکرین پر ممکنہ روسی حملے کو دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سب سے بڑا فوجی آپریشن قرار دیا جانے لگا ہے۔
جیک سلوان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم روسی حملے کے جواب میں تیاری کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے اندازے کے مطابق ماسکو نے یوکرین پر چڑھائی کے لیے اپنی اسٹرائک فورس کا 70% حصہ تیار کر رکھا ہے۔ ادھر فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے یوکرین کے معاملے میں روس اور مغرب کے درمیان کشیدگی کم ہو جانے کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات میں فرانس کے صدر نے یورپ کے موجودہ حالات کو نازک قرار دیا اور ہر ایک سے مطالبہ کیا کہ وہ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے منتظمین اور سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ نے اعلان کیا ہے کہ ورلڈ کپس کی ٹکٹس کے لیے رجسٹریشن کا پہلا مرحلہ آج مکمل ہو گیا اور نتائج کا اعلان 8 مارچ کے بعد کیا جائے گا۔ بھارت کی ٹیم نے پہلے ODI میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو 6 وکٹوں سے ہرا کر 3 میچوں کی اس سیریز کا شاندار آغاز کیا ہے۔ سیریز کا دوسرا اور تیسرا میچ 9 اور 11 فروری کو کھیلا جائے گا۔ ادھر پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 42 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں اپنی دوسری کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندر کو 7 وکٹوں سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے 3 میچ جیت لیے ہیں۔ 5 میچوں میں 10 پوائنٹس لے کر ملتان سلطانز کی ٹیم اس وقت سر فہرست ہے۔ اور وومنز ایشین کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں چین نے جنوبی کوریا کو 3-2 کے تناسب سے شکست دینے کے بعد 9ویں مرتبہ ایشین چیمپئن کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے برادر ملک مراکش کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ قطر مراکش مشترکہ سپریم کمیٹی کا 8واں اجلاس کل منعقد ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ آج پورے ملک میں نیشنل اسپورٹس ڈے منایا جا رہا ہے، جس کا سلوگن کھیل ہی زندگی ہے رکھا گیا ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1908 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,33,780 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ Wake up.